السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہو زیڈ فور یو اسٹوڈیو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد انان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرندہ پرندہ اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سیل کر اسے فروخت کر کے گزر بسر اوقات گزارتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس کر روٹی پکاتے تھے۔ آپ علیہ السلام اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 300 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال فیروز زمرد جیسے پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کے اینٹیں لگائی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سانے کی تھی اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کو خوش انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ علیہ السلام کے رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم عالیشان تخت پر قدم رکھتے تھے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا تھا اور طوطی و طائز بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام تاج شاہی سر پہ رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر متعلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھی جہاں عبدالروز لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام پورے عاجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے تھے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے عظیم عالیشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیا کرتے تھے تو تخت اتنی تیزی رفتاری سے چلتا تھا کہ آپ علیہ السلام ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتے تھے۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے اور خلق اللہ تعالیٰ سے صبح و شام تک آپ کے لنگر خانے کھاتی پیتی تھی۔ چینٹیوں کی بستی ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم عالیشان شاہی تخت پر بیٹھا ہوا ہوا میں سفر کر رہا تھا۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ علیہ السلام کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر اعظم برحیا بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی
فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو 7 اقلیم کی بادشاہت عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نسبت نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تحت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تحت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوفزدہ ہو گئی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، جہاں تک جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی قوم کے سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ و متقدم کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچل جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ شامور نے کہا، چونٹی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہی؟ اس پر چونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی ہی بہتر ہے، کیونکہ تمہاری تحت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں۔ کیا پوچھنا ہے تم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخشش مجھ کو، ایسا ملک نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے تو ہے، سب سے بخشنے والا ہے۔ چونٹی نے کہا، اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنے رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیف اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنے رعایا کے ہر روز خبر لیتا ہوں اور ان کا بارہ اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجوری کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حضو کی مانند تھے، وہ بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہی۔ اے الداؤد، شکر گزاری کے کام کر اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہے۔ تو یہ تھی حضرت سلیمان اور چونٹی کی کہانی۔ ایسی ہی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے Z4U چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔